بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بطور ماہر نفسیات لوگوں کی ایک کثیر تعداد مجھ سے رابطہ کر کے پوچھتی ہے کہ سر کیا کسی کو بلایا جا سکتا ہے یا کسی کو جس کے ساتھ آپ نے بہت وقت گزارا ہو دل سے نکالا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بلانے کی ایک خاص خوبی رکھی ہے اور بلانے کے طریقے پر عمل کر کے کسی کو بلایا جا سکتا ہے یا پھر دل سے نکالا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کو آسانی سے بلا نہیں سکتے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ جس سے یہ پیار کرتے ہیں اس کو یہ بھول نہیں سکتے، اور یہی یقین ان کو بھولنے نہیں دیتا، کیونکہ نفسیات کی روح سے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا یقین ہی یہ طے کرتا ہے کہ وہ کام ہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اگر آپ ماضی کی بٹی میں جل رہے ہیں یا پھر لٹکتے رشتوں نے آپ کو ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے اور آپ اس سب سے چھٹکارا چاہتے ہیں، یعنی کہ کسی شخص کو بلانا چاہتے ہیں، تو مندرجہ ذیل باتوں پر عمل کر کے آپ ایسا بآسانی کر سکتے ہیں۔ دوستو، فیصلہ کریں کسی کو بلانے کے لیے سب سے پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ اسے واقعی بلانا چاہتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ جتنا اٹل اور مضبوط ہوگا اتنا ہی جلدی آپ کسی کو بھول جائیں گے۔ نمبر 2، جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں اس سے ہرگز کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہ رکھیں۔ نمبر 3، جس شخص کو بلانا مقصود ہو اس سے بات نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں بھی بات کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کوئی اس کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کرے تو اسے وقت روک دیں۔ نمبر 4، جس کو بلانا ہو اس کا خیال رکھنا چھوڑ دیں۔ وہ کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ ہے، آج کل کس سے ملتا ہے۔ بلانے کے سفر میں ان باتوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 5، بہت سارے لوگ اپنے محبوب کے میسیجز اور تصویروں کو سنبھال کر رکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں، اس لیے اپنے محبوب کے میسیجز اور تصویریں ڈیلیٹ کر دیں۔ نمبر 6، اپنے محبوب کی طرف سے ملنے والے تحائف کو سنبھال کر ہرگز نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ وہ صدقہ کر دیں یا جلا دیں۔ نمبر 7، بہت سارے لوگ محبوب کے جانے کے بعد کاش کی فصل کو بوتے ہیں، مثلاً کاش ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا، یا پھر کاش ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا۔ یاد رکھیں، ہم کچھ بھی کر لیں ہوتا وہی ہے جو ہمارے نصیب میں ہونا ہوتا ہے، اس لیے کاش کی فصل کو نہ کاٹیں۔ نمبر 8، اکثر لوگ بلانے کے سفر کے دوران بار بار ماضی کے مردہ خانے کے چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر، وہ ہوتا تھا یا اچھا تھا، فلاں بات ایسے تھی، وہ اتنا اچھا تھا، وہ اتنا حسین تھا۔ یاد رکھیں، وہ جتنا بھی اچھا، جتنا بھی خوبصورت، وہ اپنا ماضی کھو چکا ہے، اور آپ اپنے ماضی کے پاس چاہے جتنی بار بھی جائیں اس کے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نمبر 9، اکثر لوگ کسی سے بچھڑ کر خود کو کمرے میں بند کر لیتے ہیں، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خدارا ایسا ہرگز نہ کریں، کیونکہ تنہائی اور لوگوں سے دوری ہرگز کسی کو بلانے میں معاون ثابت نہیں ہوتی۔ نمبر 10، اکثر لوگ درد کی کیفیت میں درد سے رشتہ جوڑ لیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ آپ سے گزارش ہے، دکھی گانے نہ سنیں، دکھی کتابیں نہ پڑھیں، درد بھری فلمیں نہ دیکھیں، حالانکہ غم زدہ لوگوں سے بھی میل جول نہ رکھیں، کیونکہ سب آپ کو دکھ درد کو کم نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو کمنٹ میں رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔